السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم صفحہ نمبر 47 پیج نمبر 47 الدرس التاسع میں ہیں، اور یہ ہے والیوم نمبر 1، والیوم نمبر 1 پیج نمبر 47 الدرس التاسع، 9واں سبق۔ تو اس سبق کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ بہت ہی اہم قسم کے کنسیپٹ سمجھنے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سبق کو لیسن نمبر 9 کو 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ لیسن نمبر 9 has been divided into 2 parts and both of the parts deal with the central theme of موصوف and صفہ، noun and adjective۔ اس 9ویں سبق میں جو مرکزی تھیم ہے، سینٹرل تھیم ہے، سب سے امپورٹنٹ گرامیٹیکل تھیوری جس کو ایکسپلور کیا گیا ہے اور ہائی لائٹ کیا گیا ہے، وہ ہے موصوف اور صفت کا کنسیپٹ۔ تو سب سے پہلے ہم پارٹ 1 پر فوکس کرتے ہیں۔ پارٹ 1 میں 2 امپورٹنٹ کنسیپٹس ہیں۔ سب سے پہلا کنسیپٹ جو کہ اس لیسن کا سب سے مرکزی اور سب سے سینٹرل کنسیپٹ ہے، وہ ہے موصوف اور صفت کا کنسیپٹ۔ موصوف اور صفت کیا ہوتے ہیں؟ موصوف دراصل ایسا ناؤن، ایسا اسم یا ایسی چیز یا ایسا شخص جس کے بارے میں آپ کوئی خوبی اور خرابی بیان کرتی ہیں، اسی کو ہم موصوف کہتے ہیں۔ اور جس لفظ کے ذریعے اس خوبی اور خرابی کو بیان کیا جائے، جس ورڈ کے ذریعے اس خوبی خرابی کو بیان کیا جائے، اسے ہم صفت کہتے ہیں۔ The noun which is being described or about which you give the description of being good or bad, about which you give some quality, whether it is good or bad, that noun is called mawsoof. And the noun which supplies this sense, which conveys this sense of being good or bad, this is called as صفہ۔ موصوف وہ ناؤن ہے جس کے بارے میں اچھا یا برا ہونے کا کوئی ڈسکرپشن دیا جائے، اور صفت وہ ناؤن ہے جس کے ذریعے اس ڈسکرپشن کو دیا جائے۔ So the mawsoof is the noun which is being described, about which some quality is being provided, and the noun and the sifa is that noun which supplies this attribute, this feature, this quality۔ تو یہ ہوئی بات، موصوف جس کی خوبی خرابی بتائی جائے، اور صفت وہ لفظ جو خوبی خرابی بتائے، بیان کرے۔ عربی زبان میں موصوف کو منعوت بھی کہتے ہیں اور صفت کو نعت کہتے ہیں۔ تو موصوف اور صفت یا منعوت اور نعت دونوں ایک چیز ہیں۔ بر صغیر میں اردو دا طبقے میں زیادہ تر اس کو موصوف صفت کہا جاتا ہے، اگرچہ عربی میں بھی اس کو موصوف صفت کہتے ہیں، لیکن عربوں کے ہاں زیادہ تر موصوف صفت کے لیے منعوت اور نعت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں منعوت کو صرف ناؤن کہہ دیتے ہیں، سمپلی اس کو ناؤن کہہ دیتے ہیں، اور صفت کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم موصوف یا صفت، موصوف اور صفت، اور یا تو منعوت اور نعت، اور یا ناؤن اور ایڈجیکٹو کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ موصوف اور صفت ہوتے کیا ہیں، منعوت اور نعت ہوتے کیا ہیں، ناؤن اور ایڈجیکٹو ہوتا کیا ہے۔ یہیں پر ایک بات اور میں بتاتا چلوں آپ کو کہ عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ جس چیز کی آپ خوبی خرابی بیان کریں گی وہ ناؤن پہلے آئے گا، اور جو ناؤن اس خوبی خرابی کو بیان کرے گا وہ بعد میں آئے گا۔ یہ عربی زبان میں ہے۔ جیسے آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ایک چھوٹی بچی، تو بچی یا لڑکی، بنتن آپ نے کہا، بنتن کے معنی لڑکی، اور چھوٹی ہے صغیرتن، تو اب آپ کو کہنا ہے بنتن صغیرتن، صغیرتن بنتن نہیں کہنا ہے، بنتن صغیرتن چھوٹی لڑکی۔ لڑکی وہ ناؤن ہے جس کے بارے میں آپ ڈسکرپشن دے رہی ہیں، اور صغیرتن
وہ چھوٹا ہونے کی خوبی ہے. تو صغیرتن یہ ہوئی کوالٹی, صغیرتن ہوا ڈسکرپشن. تو جو ڈسکرپشن ہے, جو خوبی یا خرابی ہے, وہ صفت ہوتی ہے اور وہ بعد میں آئے گی, اور جس کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے وہ موصوف ہوتا ہے, وہ پہلے آئے گا. انگریزی میں اس کے الٹا ہوتا ہے. انگریزی میں یوں ہوتا ہے کہ صفت پہلے ہوتی ہے اور موصوف بعد میں. جیسے اے اسمال گرل, بنتن صغیرتن, عربی میں بنتن پہلے آیا جو موصوف ہے, صغیرتن بعد میں جو صفت ہے. لیکن انگریزی میں اگر اسی سینٹینس کو اسٹرکچر کیا جائے تو ہم اس کو کہیں گے اے اسمال گرل. تو اسمال ایڈجیکٹو پہلے آ گیا اور موصوف جو کہ ناؤن ہے وہ بعد میں چلا گیا. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ ڈفرنس between the structures of موصوف and صفہ in Arabic and English. You have to notice this difference. اچھا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں سینٹنس یعنی موصوف اور صفت یا منعوت اور نعت یا ناؤن اور ایڈجیکٹو ملنے کے بعد جو اسٹرکچر وجود میں آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے المرکب التوصیفی اسٹرکچر. المرکب کے معنی ہوتے ہیں اسٹرکچر, توصیفی کے معنی ہوتے ہیں ڈسکرپٹیو, جس کے ذریعے کوئی خوبی خرابی بتائی جائے. تو المرکب التوصیفی کا مطلب ایسا اسٹرکچر جس میں کوئی وصف بیان کیا گیا ہے, کوئی ڈسکرپشن دیا گیا ہے, کسی چیز کی خوبی اور خرابی بیان کی گئی ہے. تو اگر آپ ورڈ بائی ورڈ انالیسس کریں گی تو موصوف ایک پہلا والا موصوف ہے اور دوسرا والا صفت ہے, اور موصوف اور صفت مل کر جو چیز وجود میں آتی ہے وہ چیز ہے مرکب توصیفی اسٹرکچر. تو یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم جو کنسپٹ تھا اس لیسن میں وہ تھا مرکب توصیفی کا کنسپٹ یا موصوف اور صفت کا کنسپٹ. اس کو آپ نے اچھی طریقے سے امید ہے سمجھ لیا ہوگا. اب مرکب توصیفی سے کنیکٹڈ کچھ رولز ہیں. There are some important rules about the مرکب توصیفی structure and you have to keep all those important rules in your mind before you use this type of structure. سب سے پہلا رول یہ ہے, سب سے پہلی چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ موصوف اور صفت کا جو بھی اسٹرکچر آپ کو استعمال کرنا ہے اس میں یہ چیز ملحوظ رہے کہ تین چیزوں میں موصوف اور صفت کا ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرنا یا کمپیٹیبل ہونا یا مشابہ ہونا ضروری ہے, مماثل ہونا ضروری ہے. یعنی جب بھی ہم موصوف اور صفت کو استعمال کریں تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ تین چیزوں میں, تین ایریاز میں ان تینوں کا ایک دوسرے سے بالکل میچ ہونا ضروری ہے, یکساں ہونا ضروری ہے, مماثل ہونا ضروری ہے. نمبر ایک, جینڈر. جینڈر یعنی تذکیر و تانیث. اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر, اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث. تو جینڈر, ان ٹرمز آف جینڈر, میسکیولین ناؤن کا جو ایڈجیکٹو ہوگا وہ میسکیولین ہوگا اور فیمینین ناؤن کا جو ایڈجیکٹو ہوگا وہ فیمینین ہوگا. جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں میں, بنتن صغیرتن. بنتن یہ فیمینین ہے, لڑکی, اس لیے صغیرتن آپ کو لانا ہے راؤنڈ تا کے ساتھ, کیونکہ بنتن فیمینین ہے, اور صغیرتن آپ لا رہی ہیں, صغیرن نہیں لا رہی ہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی ناؤن کے اینڈ میں جب ہم راؤنڈ تا لگا دیتے ہیں تو وہ فیمینین بن جاتا ہے. تو بنتن صغیرتن ایک چھوٹی لڑکی. تو آپ نے دیکھا بنتن فیمینین تو صغیرتن بھی فیمینین. اسی طرح سے آپ کہنا چاہ رہی ہیں ایک چھوٹا لڑکا, تو اب یہاں آپ کو کہنا ہے ولدن صغیرن, چھوٹا لڑکا. یہاں صغیرتن نہیں چلے گا کیونکہ ولدن یہ میسکولین ہے. تو ایک بات یہ ہوئی کہ جینڈر میں موصوف اور صفت کا ایک دوسرے سے میچ کرنا ضروری ہے. There must be a compatibility between the موصوف and صفت in terms of gender. The gender of both the parts should be same. آگے بڑھتے ہیں. دوسری چیز جس میں موصوف اور صفت کا آپس میں ایک دوسرے سے میچ ہونا ضروری ہے وہ ہے ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ ہونا. آپ کو پیچھے ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ عربی زبان میں بہت سے ناؤن ایسے ہوتے ہیں جس پر ہم الف لام لگاتے ہیں. تو جس ناؤن پر ہم الف لام لگا دیتے ہیں وہ ناؤن ہو جاتا ہے ٹیکنیکلی معرف باللام. معرف باللام کا مطلب ہو گیا وہ ڈیفینٹ. ڈیفینٹ کا مطلب متعین. الف لام جب ہم کسی ناؤن کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو وہ اسپیسیفائیڈ ہو جاتا ہے, متعین ہو جاتا ہے. اور اگر الف لام نہیں ہوتا ہے تو وہ چیز ہوتی ہے انڈیفینٹ.
یعنی کہ اسم النکرہ، اسم المعرفہ، اسم النکرہ. تو جو انڈیفینٹ ہے وہ نکرہ یعنی کہ وہ ہو گیا کامن ناؤن، اور جو ڈیفینٹ ہے وہ پراپر ناؤن یعنی کہ اسم المعرفہ. تو اب یہاں چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ موصوف اور صفت کا جب بھی اسٹرکچر آپ کو استعمال کرنا ہے تو اگر موصوف ڈیفینٹ ہے یعنی اس پر الف لام ہے تو صفت پر بھی الف لام ہونا ضروری ہے. اگر موصوف پر الف لام نہیں ہے یعنی کہ وہ انڈیفینٹ ہے تو صفت کا بھی انڈیفینٹ ہونا ضروری ہے. یعنی موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اور موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ. موصوف اگر ڈیفینٹ تو صفت بھی ڈیفینٹ، موصوف اگر انڈیفینٹ تو صفت بھی انڈیفینٹ. دیٹ از اٹ. اس کی مثال دیکھیے، جیسے مدرس جدید، بلال مدرس جدید. بلال از اے نیو ٹیچر. مدرس جدید، دیکھیے مدرس پر الف لام نہیں ہے، یہ ہے کامن ناؤن کیونکہ آپ نے الف لام یوز نہیں کیا. الف لام جب نہیں ہے تو وہ ہوا انڈیفینٹ. تو اب جدیدن پر بھی الف لام نہیں ہوگا. بلال ایک نیا ٹیچر ہے، لیکن اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ نیا ٹیچر کلاس روم میں ہے تو اب یہاں پر آپ کو استعمال کرنا ہوگا المدرس الجدید فی الفصل. تو المدرس پر چونکہ آپ الف لام یوز کر رہی ہیں تو الجدید پر بھی آپ کو الف لام یوز کرنا ہے، تو المدرس الجدید فی الفصل ہو جائے گا. تو یہ دوسرا رول تھا کہ موصوف اور صفت کا ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ ہونے کے اعتبار سے بھی آپس میں ایک دوسرے سے میچ کرنا ضروری ہے. There must be a compatibility between the موصوف and صفات, the منعوت and نعت, in terms of being definite or indefinite. If the موصوف is indefinite, the صفہ must be indefinite. If the موصوف is definite, the صفہ must be definite. یہ دوسرا رول تھا. تیسرا رول دیکھیے، کیس. دونوں کا کیس سیم ہونا ضروری ہے، یعنی کہ the noun and the adjective, the موصوف and صفہ, they must have the same case. کیس بیسیکلی یہ ہے کہ کسی بھی ناؤن کے اخیر میں جو اعراب آتا ہے، یعنی نومینیٹو کیس، جینیٹو کیس، ایکوزیٹو کیس، یہ سب کیسز ہیں. یعنی جو زیر زبر پیش، جو نصب جر اور رفع نصب جر یا زیر زبر پیش جو آتا ہے، یا کسرہ ضمہ فتحہ ہے، یا نومینیٹو کیس یا ایکوزیٹو کیس یا جینیٹو کیس جو ہے، یہ سب ڈیفرنٹ نام ہیں ایک ہی چیز کے. تو ان کا جو کیس ہے وہ کیس سیم ہونا چاہیے. کیس کا مطلب گرامیٹیکل پوزیشن ایٹ دا اینڈنگ آف دا ناؤن. ناؤن کے اینڈ میں گرامیٹیکل پوزیشن کے حساب سے جو کچھ ہونا چاہیے وہ دونوں کا سیم ہونا چاہیے. اگر ایک پر زیر ہے تو دوسرے پر بھی زیر، اگر ایک پر پیش ہے تو دوسرے پر بھی پیش. کچھ ایکسیپشنز ہیں وہ بتا دیے جائیں گے آپ کو. تو گرامیٹیکل پوزیشن آف دی اینڈنگز آف دی ورڈز ان بوتھ دی موصوف اینڈ دی صفہ، دی ناؤن اینڈ دی ایڈجیکٹو شوڈ بی سیم. مثال کے طور پر ھذا بیت جدید، یہ ایک نیا گھر ہے، تو بیتن پہ دو پیش ہے تو جدیدن پر بھی دو پیش ہونا چاہیے. بیتن جو ہے نومینیٹو کیس میں ہے، جدیدن بھی نومینیٹو کیس میں ہے. اچھا، اب اگر مثلا آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں ایک نئے گھر میں ہوں تو انا فی بیتن جدیدن، انا فی بیتن جدیدن، میں ایک نئے گھر میں ہوں. انا فی بیتن جدیدن، میں ایک نئے گھر میں ہوں. تو بیتن جدیدن میں آپ نے پریپوزیشن فی کا استعمال کیا. بیتن جدیدن میں آپ نے پریپوزیشن فی کا استعمال کیا. تو پریپوزیشن فی کی وجہ سے بیتن کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا. مجرور ایسے ناؤن کو کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی حرف جار ہو. Any noun which is preceded by a preposition or حرف الجار, that is مجرور. تو اگر کسی ناؤن سے پہلے پریپوزیشن کوئی ہے تو وہ مجرور ہوگا، یعنی کہ اس پہ زیر آنا چاہیے، اور اگر الف لام نہیں ہے تو دو زیر آئے گا. تو اگر ایک ناؤن پر دو زیر آیا ہوا ہے تو دوسرے پہ بھی آنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا انا فی بیتن جدیدن، I am in a new house. تو انا فی بیتن جدیدن، I am a new house. بیتن میں دو زیر آیا ہوا ہے تو جدیدن میں بھی دو زیر آنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیتن پہ کچھ رہے جدیدن پہ کچھ رہے. یہی چیز کہلاتی ہے کیس. یعنی ورڈ کے جو اینڈنگز ہیں ان کی جو گرامیٹیکل پوزیشن کے حساب سے جو اسٹیٹس ہونا چاہیے وہ اسٹیٹس دونوں کا سیم ہونا چاہیے. They should not have a different ending except in some exceptional cases. اچھا،
تو یہ تین چیزیں ہوئیں. تین چیزوں میں موصوف اور صفت کا ایک دوسرے سے میچ کرنا ضروری ہے. ایک تو جینڈر میں یعنی تذکیر و تانیث میں, اور ایک ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ ہونے میں یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں. یہ دوسرا نمبر تھا. تیسرا نمبر یہ ہوا کیس یعنی گرامیٹیکل پوزیشن جو ورڈ اینڈنگز کی ہوتی ہے ان میں دونوں سیم ہونے چاہیے. یہ تیسرا ہوا. تو یہ تو پہلا جو سب سے مرکزی تھیم تھی, جو the most central point, the most central theory which has been given in this lesson is this mawsoof and sifa, and alhamdulillah I completed this and I hope that you have understood everything very well. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس لیسن کی ایک چھوٹی سی اور گرامیٹیکل تھیوری. بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور ڈیٹیلڈ نہیں ہے, بہت ہی سمپل ہے, اور وہ ہے یہ کہ کبھی کبھی عربی زبان میں کسی ناؤن کے اینڈ میں الف اور نون لگایا جاتا ہے. Some adjectives in Arabic language have alif and noon at the end. So those adjectives which have alif and noon at the end do not have tanween. They do not accept tanween. They are treated like ghair munsarif, like diptone. So if you see any word in Arabic that has alif noon, if you see any adjective, I mean if you see any adjective in Arabic that has alif noon at the ending, so that will be treated like a diptone, like a mamnu' min as-sarf, and a mamnu' min as-sarf does not accept the tanween. So that will not accept the tanween. You will see a lot of examples in this lesson. So now we start the main lesson. Bismillah. Man hadha ar-rajulu? Who is this man? یہ آدمی کون ہے؟ Huwa Abbasun. He is Abbas. Abbasun tajirun. Abbas is a businessman. یہ عباس یہ سبجیکٹ ہے اور تاجرن یہ خبر ہے, پریڈیکیٹ ہے. And عباسن تاجرن غنیٌ. عباس is a rich businessman. عباس ایک مالدار بزنس مین ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے یہ ہوا موصوف اور صفت. تاجرن یہ موصوف ہے, غنیٌ یہ صفت ہے. تاجرن منعوت ہے اور غنیٌ نعت ہے. تو عباس یہ مبتدا ہوا اور تاجرن اور غنیٌ یہ مرکب توصیفی ہونے کے بعد یہ خبر ہے, پریڈیکیٹ ہے. حامد مدرس. حامد is a teacher. حامد ایک استاد ہے. حامد مدرس جدید. حامد is a new teacher. حامد ایک نیا استاد ہے. تو یہ مدرس جدید یہی ہے موصوف اور صفت. ما هذا? What is this? هذا تفاح. This is an apple. یہ ایک سیب ہے. التفاح فاکہۃ لذیذۃ. The apple is a tasty fruit. سیب ایک لذیذ میوہ ہوتا ہے, لذیذ پھل ہوتا ہے. اب فاکہۃ لذیذۃ, یہاں دیکھیے فاکہۃ فیمینین ہے, راؤنڈ تھا اس کے اینڈ میں ہے, تو اسی حساب سے آپ کو لذیذۃ لانا پڑا, یعنی جینڈر دونوں کا سیم ہونا ضروری. پیچھے مدرس جدید تھا, مدرس میسکولین تھا تو جدید بھی میسکولین. یہاں پہ فاکہۃ لذیذۃ آ گیا, تو فاکہۃن میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ راؤنڈ تا ہے, تو اب لذیذۃن میں بھی آپ کو راؤنڈ تا لگانا ہے. لذیذن سے کام نہیں چلے گا. اور یہی چیز کہلاتی ہے کیا چیز؟ جینڈر میں سیم ہونا. اور یہیں پہ آپ یہ بھی دیکھیے کیس بھی سیم ہے ان کا. اور یہیں پہ آپ دیکھیے کہ ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ ہونے میں بھی فاکہۃن پہ الف لام نہیں ہے تو لذیذۃن پہ بھی الف لام نہیں. فاکہۃن میں راؤنڈ تا ہے, فیمینین ہے, تو جینڈر کے حساب سے آپ کو لذیذۃن میں بھی راؤنڈ تا لگانا ہوا. اور فاکہۃن کے اینڈ میں دو پیش ہے تو لذیذۃن کے آخر میں بھی دو پیش ہے, یعنی کہ دونوں کا کیس جو ہے وہ سیم ہے. یہ ساری چیزیں آپ سب میں اپلائی کرتے ہوئے جائیں موصوف صفت والے میں. ما ذالک, واٹ از دیٹ, وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور. دیٹ از اے اسپیرو, وہ ایک گوریا ہے. العصفور طائر صغیر. گوریا ایک چھوٹا پرندہ ہے. The sparrow is a small bird. گوریا ایک چھوٹا پرندہ ہے. طائر موصوف ہے اور صغیر یہ جو ہے صفت ہے, اور یہ پھر خبر ہو جائے گا دونوں ملنے کے بعد. اور العصفور یہ مبتدا ہے. طائر صغیر میں بھی دیکھیے اس پہ الف لام نہیں ہے, طائر پہ, تو صغیر پر بھی الف لام نہیں ہے. تو یہ ہوا ڈیفینٹ, یہ انڈیفینٹ دونوں ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ طائر یہ میسکولین ہے تو صغیر بھی میسکولین ہے. اور تیسری چیز دیکھیے طائر کے اینڈ میں دو پیش ہیں تو صغیر کے اینڈ میں بھی دو پیش ہیں. آگے بڑھتے ہیں. العربیۃ لغۃ سہلۃ. عربک از این ایزی لینگویج. عربی زبان آسان زبان ہے. عربک از این ایزی لینگویج. اب یہاں دیکھیے العربیۃ یہ فیمینین تھا تو اسی حساب سے اس کی خبر بھی فیمینین لائی گئی.
تو لغتن میں جب آپ نے دیکھا تو لغتن یہ فیمینین ہے تو سہلتن اس کی صفت بھی فیمینین لائی گئی. تو جینڈر کے حساب سے دونوں میچنگ ہیں, انڈیفینٹ دونوں ہیں, اور اسی طریقے سے دونوں کا کیس جو اینڈ کا ہے وہ بھی سیم ہے. آگے بڑھتے ہیں. العربیۃ لغۃ جمیلۃ. عربک از اے بیوٹیفل لینگویج. عربی ایک خوبصورت زبان ہے. عمار طالب مجتہد. عمار is a hard working student. ومحمود طالب کسلان. and Mahmoud is a lazy student. محمود طالب کسلان, not nun, kaslanu, without tanween. So this kaslanu, this has alif and noon at the end, so this will be treated like mamnu' min as-sarf and dip dot. I already explained the rule. میں نے پہلے ہی آپ کو اصول بتا دیا ہے کہ الف اور نون جس صفت کے اینڈ میں ہو اس صفت پر ہم تنوین استعمال نہیں کر سکتے. تو وہ محمود طالب کسلان and محمود is a lazy student. آگے بڑھتے ہیں. من انت, who are you, آپ کون ہیں؟ انا طالب, I am a student, میں ایک طالب علم ہوں. انت طالب جدید, are you a new student, کیا آپ ایک نئے اسٹوڈنٹ ہیں, نئے طالب علم ہیں؟ نعم, yes, ہاں, انا طالب جدید, I am a new student, جی ہاں میں ایک نیا طالب علم ہوں. آگے دیکھیے. اقرا وکتب, ریڈ اینڈ رائٹ. یہ تمارین جو ہے یہ تمرین کی پلورل ہے. تمرین کے معنی ایکسرسائز. اقرا وکتب, ریڈ اینڈ رائٹ. اس اقرا وکتب میں جس چیز پر فوکس کیا گیا ہے وہ وہی سیم چیز ہے. موصوف اور صفت کی پریکٹس کرائی گئی ہے. آپ کو ان تینوں چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ موصوف اور صفت کا کنسپٹ کیا ہے, اور دوسرے موصوف اور صفت میں کن چیزوں میں, کن ایریاز میں, in what areas they should be compatible with each other. You have to keep this in mind, and you know that already. And that is, they should be compatible in terms of gender, being definite and indefinite, and in case. So these three things are very important while using a mawsoof and sifa structure. تو محمد نمبر 1, محمد طالب قدیم. محمد is an old student. محمد ایک پرانا طالب علم ہے. اذالک الرجل مدرس جدید. Is that man a new teacher? کیا وہ آدمی ایک نیا استاذ ہے؟ لا, no. هو طبیب جدید. He is a new doctor. وہ ایک نیا ڈاکٹر ہے. نمبر 3, هذا درس سهل. یہ ایک آسان سبق ہے. This is an easy lesson. نمبر 4, عباس تاجر شہیر. عباس is a famous businessman. عباس تاجر شہیر. عباس is a famous businessman. عباس is a well-known businessman. So تاجر شہیر موصوف and صفہ. عباس ایک مشہور بزنس مین ہے. نمبر 5, بلال مہندس کبیر. بلال is a great engineer. بلال ایک بڑا انجینئر ہے. الانگلیزیۃ لغۃ صعبۃ. English is a difficult language. انگریزی ایک مشکل زبان ہے. نمبر 7, اانت رجل غنی. کیا آپ ایک مالدار آدمی ہیں؟ آر یو اے رچ مین؟ لا, نو. انا رجل فقیر. آئی ایم اے پور مین. میں غریب آدمی ہوں. نمبر 8, القاہرۃ مدینۃ کبیرہ. قاہرہ ایک بڑا شہر ہے. کائرو از اے بگ سٹی. نمبر 9, اانت مدرس قدیم. آر یو این اولڈ ٹیچر. کیا آپ ایک پرانے استاذ ہیں؟ لا, نو. انا مدرس جدید. نہیں, میں ایک نیا استاذ ہوں. آئی ایم اے نیو ٹیچر. نمبر 10, احامد طالب کسلان. احامد طالب کسلان. کیا حامد ایک سست اسٹوڈنٹ ہے؟ از حامد a lazy student? لا, نو. هو طالب مجتہد. he is a hard working student. نہیں, وہ ایک محنتی طالب علم ہے. اگلے پیج پہ ہم بڑھتے ہیں. اگلے پیج میں یہ کیا ہے کہ انہوں نے صفت کو مینشن نہیں کیا ہے. یو ہیو ٹو فل ان دا بلینک. یہاں پہ ہمیں بلینک کو بھرنا ہے, اور بلینک میں ہمیں وی ہیو ٹو یوز این اپروپریٹ ایڈجیکٹو, این اپروپریٹ نعت اور صفہ ان دا بلینک. نمبر 1, خدیجۃ طالبۃ. خدیجۃ طالبۃ مجتہدۃ. خدیجۃ طالبۃ مجتہدۃ. خدیجہ is a
hard working student. So talibatun, we have to use here mujtahidatun, and mujtahidatun meaning hard working. And number 2 पे आप देख रहे हैं खालिदुन ताजिरुन गनियुन, या खालिदुन ताजिरुन शहीरुन कह लें आप. खालिदुन ताजिरुन शहीरुन या गनियुन. अगर शहीरुन है तो मशहूर, खालिद इज अ फेमस बिजनेसमैन, और गनियुन है तो रिच बिजनेसमैन. खालिद इज अ रिच बिजनेसमैन, खालिद एक मालदार बिजनेसमैन है. नंबर 3 पे देखें अल अरबियतु लुगतुन जमीलतुन या लुगतुन सहलतुन, दोनों सही है, दोनों किताब में आया है. अरबिक इज एन इजी लैंग्वेज, सहलतुन अगर है, और जमीलतुन है तो अरबिक इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, अरबी एक खूबसूरत जबान है. नंबर 4 अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, द स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड. अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, गौरैया एक छोटा परिंदा है. द स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड, तो सगीरुन हमें यहाँ फिल करना है. नंबर 5 अत्तुफाहु फाकिहतुन लजीजतुन, यहाँ लजीजतुन हमें फिल करना है. सेब एक लजीज फल है. The apple is a tasty fruit. Number 6 अना मुदर्रिसुन क़दीमुन, I am an old teacher, तो यहाँ क़दीमुन हमें फिल करना है, मैं एक पुराना उस्ताद हूँ. नंबर 7 मुहम्मदुन तबीबुन शहीरुन, मुहम्मद इज अ फेमस डॉक्टर, मुहम्मद एक मशहूर डॉक्टर है. नंबर 8 अल इंग्लिज़ियतु लुगतुन सअबतुन, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, अंग्रेजी एक मुश्किल जबान है. इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, अंग्रेजी एक मुश्किल जबान है, यहाँ हमें सअबतुन लगाना है. देखिए जब भी आप सिफत का इस्तेमाल करें तो आपको ये नोट रखना है जहन में कि ये तीनों चीजें आपस में मैच होनी चाहिए. जेंडर एक होना चाहिए मौसूफ और सिफत का, और मौसूफ और सिफत डेफिनिट और इनडेफिनिट होने में सेम होने चाहिए, और मौसूफ और सिफत केस के एतबार से सेम होने चाहिए. नंबर 9 पे आते हैं अंत तालिबुन जदीदुन, क्या आप एक नए स्टूडेंट हैं? आर यू अ न्यू स्टूडेंट? यहाँ हमने जदीदुन लगाया. नंबर 10 अल काहिरतु मदीनतुन जमीला, कायरो इज अ ब्यूटीफुल सिटी, काहिरा एक खूबसूरत शहर है, यहाँ पे हमने जमीलतुन लगाया. आगे देखिए ज़अफ़िल मकानिल खाली फिल जुमलिल आतिया मनऊतम मुनासिबा, put in the blank in the following sentences an appropriate मौसूफ. In the previous exercise we had to fill using a sifa, and now here we have to use the mawsoof. We have to pick an appropriate mawsoof, an appropriate noun and man'oot. So number 1 al-arabiyyatu lughatun sahlatun, यहाँ हमने लुगा यूज करना है. अरबी एक आसान जबान है, अरबिक इज एन इजी लैंग्वेज. नंबर 2 अना मुदर्रिसुन क़दीमुन, आई एम एन ओल्ड टीचर, मैं एक पुराना उस्ताद हूँ, तो यहाँ हमें मुदर्रिस लगाना है. नंबर 3 अम्मारुन ताजिरुन गनियुन, अम्मार एक मालदार बिजनेसमैन है, अम्मार इज अ रिच बिजनेसमैन, तो यहाँ हमें ताजिर लगाना है. नंबर 4 हादा कलमुन मकसूरुन, हादा कलमुन मकसूरुन, दिस इज अ ब्रोकन पेन, एक टूटा हुआ कलम है, यहाँ हमने कलम लगाया. नंबर 5 फैसलुन तालिबुन कसलानु, फैसल इज अ लेजी स्टूडेंट, फैसल एक सुस्त स्टूडेंट है, सुस्त तालिब इल्म है, तो कसलान यहाँ पे हमें तालिबुन लगाना है. ये कसलानु जैसा कि मैंने बताया ये डिप्टोट है, इस पे तनवीन यूज नहीं कर सकते. अब देखिए नंबर 4 एक्सरसाइज जो आ रही, इसमें आपको पीछे रूल बताया गया था. इस सबक में 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, एक मौसूफ और सिफत का, और दूसरे अलिफ नून वाला, वो एडजेक्टिव जिसके एंड में अलिफ नून हो. तो अब अलिफ नून से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं. यहाँ पर इन्होंने 5 वर्ड्स आपके सामने दिए हैं जिसको याद करना है और तनवीन नहीं लगानी है. इकरा रीड करें. कसलानु लेजी सुस्त, जवानु हंग्री भूखा, आतशानु थर्स्टी प्यासा, गदबानु नाराज, मलआनु फुल भरा हुआ. नंबर 1 अना जवानु, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं. नंबर 2 अंत जवानु, क्या आप भूखे हैं? आर यू हंग्री? ला, नो. अना अतशानु, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं. नंबर 3 लिमादा अल मुदर्रिसु गदबानु अल यौम, आज उस्ताद क्यों नाराज है? व्हाई इज द टीचर एंग्री टुडे?
नंबर 4 अल कूबु मलआनु, द कप इज फुल, प्याली भरी हुई है। अब देखिए आपके सामने है न्यू वर्ड्स, अल कलिमातुल जदीदतु, न्यू वर्ड्स, अल लुगतु, द लैंग्वेज, जबान, शहीरुन, मशहूर, फेमस, अल मदीनतु, द सिटी, अल मदीनतु, द सिटी। एंड देन अत्ताइरु, द बर्ड, अत्ताइरु के माने होंगे द बर्ड, अल यौमु के माने हैं डे, और कसलानु, कसलानु के माने होते हैं सुस्त, यानी लेजी, और जौआनु के माने होते हैं हंग्री, भूखा, आतशानु के माने होते हैं प्यासा, थर्स्टी, मलआनु के माने होते हैं फुल, भरा हुआ, गदबानु के माने होते हैं एंग्री, नाराज, अल उस्फूरु, गौरैया, द स्पैरो, अल यौमा के माने होते हैं टुडे, और अल यौमु के माने होते हैं डे। अल यौमा अगर आ गया तो ये हो जाएगा टुडे, और अल यौमु के माने होते हैं डे, ओनली डे, यानी दिन। अब देखिए, अब हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। वो इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने ये आई है कि हमने पार्ट 1 इस लेसन का कंप्लीट कर लिया, अब हम पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस पार्ट में भी मौसूफ और सिफत को डिस्कस किया गया है, लेकिन यहां पर इस पार्ट में जो बुनियादी तौर पर चीजें आ रही हैं वो ये हैं कि इसमें जो मौसूफ और सिफत लाए गए हैं वो ज्यादातर वो मौसूफ और सिफत हैं जो डेफिनिट हैं, यानी जिस पर अलिफ लाम लगा हुआ है। तो मौसूफ पर भी अलिफ लाम होगा, सिफत पर भी अलिफ लाम। पीछे ऐसी एग्जांपल्स आपके सामने आई हैं कि मौसूफ इनडेफिनिट था, यानी अलिफ लाम नहीं था, तो वहां पर सिफत पर भी अलिफ लाम नहीं था। इस सबक में हम ज्यादातर डेफिनिट नाउन्स को इस्तेमाल करेंगे और डेफिनिट एडजेक्टिव्स को, तो इस पे फोकस करना है आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट नुक्ता, the second important thing to be noted in this part of the lesson is that we have to practice using allazi. allazi अरबी जबान में एक लफ्ज होता है, एक पार्टिकल होता है। allazi जो लफ्ज है ये दरअसल रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसे अरबी जबान में कहते हैं इसमें मौसूल, अरबी जबान में क्या कहते हैं, इसमें मौसूल इसे बोलते हैं, और ये कनेक्ट करने के लिए आता है। We use allazi, we use the relative pronoun to connect one part of the sentence to the other part of the sentence. तो ये relative pronoun allazi है, इस पर भी आपको तवज्जो देनी है। allazi का इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में ये होता है ज्यादातर। ये पहले पार्ट को अगले वाले पार्ट से, allazi से पहले वाला जो पार्ट होता है, allazi उसी पार्ट को अपने बाद में आने वाले पार्ट से कनेक्ट करता है। इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये रिलेट करता है, कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। और इसके माने होते हैं जो, हु, विच, व्हाट, दैट, इस तरीके का सेंस देता है। अच्छा, अगर किसी इंसान के लिए यूज हो रहा है तो हु का सेंस देगा, और अगर किसी शय, किसी चीज के लिए, एनिमल, जानवर वगैरह के लिए, इंसान के अलावा, तो विच, व्हाट और दैट वगैरह के जरिए ट्रांसलेशन कर लिया जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कराया गया। ये दूसरा पॉइंट है इस पार्ट में। नंबर 1 कि डेफिनिट नाउन्स और डेफिनिट एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कराया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस किया गया है इस सबक में, और रिलेटिव प्रोनाउन मैंने बता दिया कि क्या होता है। और नंबर 3 जिस चीज पे आपको तवज्जो देनी है वो ये है कि अरबी जबान में जिस नाउन पे अलिफ लाम हो, यानी जो नाउन मुअर्रफ बिल्लाम होता है, जिसको हम कहते हैं मारिफा या इस्मुल मारिफा या डेफिनिट, जो नाउन डेफिनिट होता है अलिफ लाम के साथ, तो अगर उससे पहले हम लाम प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते ही जो अलिफ लाम की अलिफ है वो ड्रॉप कर दी जाएगी। इफ यू आर यूजिंग द प्रीपोजिशन लाम विद अ नाउन व्हिच इज डेफिनिट, इन दैट केस द alif of alif lam that will be dropped. This is very simple. For example, al imamu है, al imamu, the imam, लेकिन अगर आपने कह दिया लिल इमामी, तो अल इमामू में जो अलिफ था उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो ये लिल इमामी डबल लाम हो जाएगा और बीच से अलिफ को खत्म कर दिया जाएगा। ये रूल है। अच्छा, एक चौथा
لفظ جس کے بارے میں یہاں آپ کو نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے عندہ. عندہ کے معنی ہوتے ہیں پاس. عندہ کے معنی ہوتے ہیں پاس. عندہ کے بعد جو بھی ناؤن آئے گا عربی زبان میں, عندہ کے بعد عربی زبان میں جو بھی ناؤن آئے گا وہ مضاف الیہ کی طرح ہوگا. جیسے عند المدیری ڈائریکٹر کے پاس, عند المدرسی ٹیچر کے پاس, عند الامامی امام کے پاس. تو یہ 4 چیزیں ہیں. ایک تو اس سبق میں ڈیفینٹ ناؤنس اور ڈیفینٹ ایڈجیکٹیوز کا استعمال کرایا جائے گا, اور دوسرے ریلیٹو پروناؤن, اس میں موصول کا استعمال کرایا جائے گا اس میں, اور تیسرے جب الف لام کے ساتھ, یعنی جو بھی ناؤن ڈیفینٹ ہوتا ہے الف لام کے ساتھ, اس پر جب ہم لام پریپوزیشن استعمال کریں گے تو الف ڈراپ کر دی جائے گی. اور چوتھے عندہ کا استعمال. عندہ کے معنی ہوتے ہیں پاس یا ساتھ, اور عندہ کے بعد جو ناؤن ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کی طرح ہوتا ہے, اسی لیے اس پر ہم زیر یا کسرہ استعمال کریں گے. جنیٹو کیس میں ہوتا ہے وہ. اچھا, اب ہم شروع کرتے ہیں ان 4 پوائنٹس کو ذہن نشین کرنے کے بعد. این المدرس, ویئر از دا ٹیچر, استاذ کہاں ہیں؟ ہوا فی الفصل, ہی از ان دا کلاس روم, وہ درسگاہ میں ہیں. وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ, اور نئے ٹیچر کہاں ہیں؟ یہاں دیکھیے المدرسو پر الف لام ہے تو الجدیدو پر بھی الف لام ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں الف لام لانے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کسی متعین چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. یو آر آسکنگ اباؤٹ سم تھنگ وچ از اسپیسیفائڈ. یو آر ناٹ آسکنگ اباؤٹ سم ون whom you don't know. You know that teacher and you are asking about that particular teacher, not any teacher. You are asking, your question is about a certain teacher, about a specified teacher, not an unspecified person, unspecified teacher. And for this reason, you need to use alif lam with that particular noun. And we use alif lam only to make a noun definite, specified. وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ, and where is the new teacher? هُوَ عِنْدَ الْمُدِيرِ, he is with the director, وہ ڈائریکٹر کے پاس ہیں. أَيْنَ الطَّالِبُ الْجَدِيدُ, نیا طالب علم کہاں ہے؟ Where is the new student? یہ سیم رول جو المدرس الجدید کے ساتھ یوز ہوا ہے طالب الجدید کے ساتھ بھی ہوگا. ذهب إلى المكتبة, he has gone to the library, وہ لائبریری گیا ہوا ہے. ذهب کے معنی گیا, اس کے ساتھ پریپوزیشن إلى آتا ہے جنرلی. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة, من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة, وہ لمبا آدمی جو ابھی اسکول سے نکلا وہ کون ہے؟ وہ لمبا آدمی جو ابھی اسکول سے نکلا وہ کون ہے؟ Who is the tall man who left the school now or right now? Who is the tall man who left the school right now? الآن, now یا right now یا اس وقت. الذی دیکھیے یہ 2 پارٹ ہیں, من ذالک الرجل الطویل, اور الذی کے بعد ایک پارٹ ہے خرج الآن من المدرستی. یہ الذی ریلیٹو پروناؤن ہے, اس میں موصول ہے. یہ اپنے سے پہلے والا جو پارٹ من ذالک الرجل الطویل ہے اس کو اپنے کے بعد سے کنیکٹ کر رہا ہے, اسی لیے اس کو ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں. اس کے نام ہی سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ 2 چیزوں کو ریلیٹ کرتا ہے, کنیکٹ کرتا ہے, جوڑتا ہے. هو المدیر الجدید, وہ نئے ڈائریکٹر ہیں. He is the new director. وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذِي خَرَجَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ, اور وہ چھوٹا لڑکا جو ابھی درسگاہ سے نکلا وہ کون ہے؟ And who is the small boy or the young boy who left the classroom right now? جو ابھی کلاس روم سے چھوٹا لڑکا نکلا وہ کون ہے, یا وہ چھوٹا لڑکا جو ابھی کلاس روم سے نکلا وہ کون ہے؟ ہوا ابن المدیر الجدیدی, وہ نئے ڈائریکٹر کا بیٹا ہے. دیکھیے المدیر یہ جو ہے مضاف الیہ تھا, اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس پہ کسرہ تھا, تو اب الجدیدی پہ بھی آپ کو کسرہ لانا پڑے گا کیونکہ دونوں کا کیس سیم ہونا چاہیے. اور المدیر پہ الف لام ہے تو الجدید پر بھی الف لام ہے, اور المدیر مذکر ہے تو الجدید بھی مذکر ہے, یعنی دونوں کا جنڈر بھی سیم ہے. تو یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا تمام موصوف اور صفت میں یہ 3 چیزیں بیک وقت موجود ہونی چاہیے. تینوں میں ان چیزوں میں سملرٹی اور یکسانیت ہونی چاہیے. آگے دیکھیے اگلے پیج پہ ہم بڑھتے ہیں. لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ, وہ خوبصورت کار کس کی ہے؟ لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ, وہ خوبصورت کار کس کی ہے؟ Whose is that beautiful car?
who does that beautiful car belong to? हिया लिलमुदीर الجديد, वो नए डायरेक्टर की है. That belongs to the new director. लिमन हादल किताबुल कबीरु, ये बड़ी किताब किसकी है? Whose is this large book or big book? अहुवा लिलमुदर्रिसी, क्या वो टीचर की है? Does that belong to the teacher? ला, नो. हुवा लित्तालिबिल जदीदी, वो नए स्टूडेंट की है. That belongs to the new student. ऐन अल मिलाक़तु सगीरतु, छोटा चमचा कहाँ है? ऐन अल मिलाक़तु सगीरतु, छोटा चमचा कहाँ है? Where is the small spoon? हिया फिल कूबी, that is in the cup, वो कप में है. तो अल मिलाक़तु सगीरा में भी देखिए, और पीछे जो बहुत सी एडजेक्टिव्स गई हैं. अल मिलाक़तु सगीरा में फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इस पे ये डेफिनिट है, अलिफ लाम लगा हुआ है, तो सगीरा पे भी अलिफ लाम लगा के डेफिनिट बनाया गया. अल मिलाक़तु के आखिर में राउंड ता है मुअन्नस की, तो असगीरा के आखिर में भी सगीर में भी राउंड ता लगा के इसको सगीरा बनाया गया. तो ये दोनों के दोनों डेफिनिट है, यानी कि मुअर्रफ बिल्लाम है, और दोनों के दोनों फेमिनिन है, और दोनों का केस यानी पेश है अल मिलाक़तु पे, तो सगीरतु पे भी पेश है. आगे बढ़ते हैं. ऐनल कुर्सीयुल मकसूरु, वेयर इज द ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी कहाँ है? हुआ हुना का, वो वहां है. हुना का माने वहां. तमारीन देखिए, एक्सरसाइजेस. इक़रा वक्तुब रीड एंड राइट, इसी की प्रैक्टिस कराई जाएगी, यानी कि ज्यादातर आपको डेफिनिट जो एडजेक्टिव्स हैं, यानी अलिफ लाम वाली एडजेक्टिव्स, उसका इस्तेमाल किया जाएगा. गौर से पढ़ें, गौर से तर्जमा सुनें. नंबर 1, अत्तबीबुल जदीद फिल मुस्तशफा वत्तबीबुल क़दीम फिल मुस्तौसफ. अत्तबीबुल जदीद, द न्यू डॉक्टर, फिल मुस्तशफा इज इन द हॉस्पिटल, वत्तबीबुल क़दीम फिल मुस्तौसफ and the old doctor is in the clinic. al mustawsaf के माने क्लिनिक. the new doctor is in the hospital and the old doctor is in the clinic. नया डॉक्टर अस्पताल में है और पुराना डॉक्टर क्लिनिक में है, मतब में है. नंबर 2, अल कलमुल मकसूर अलल मक्तबी, the broken pen is on the table. टूटा हुआ कलम राइटिंग टेबल पर है या टेबल पर है? तो देखिए, अत्तबीबुल जदीदु, अत्तबीबुल क़दीमु, और फिर यहाँ अल कलमुल मकसूरु, यही सब डेफिनिट एडजेक्टिव्स के स्ट्रक्चर्स हैं, यानी मौसूफ और सिफत दोनों के दोनों डेफिनिट यानी मुअर्रफ बिल्लाम है. आगे देखिए नंबर 3, सेम चीज यहाँ भी है. अल मिरवहतुल जदीदतु फिल गुरफतिल कबीरती, नया पंखा, द न्यू फैन इज इन द लार्ज रूम, इज इन द बिग रूम, नया पंखा बड़े कमरे में है. तो अल मिरवहतुल जदीदतु को आप देखें कि अल मिरवहतु पे पेश है, तो अल जदीदतु पे भी पेश आएगा. अल मिरवहतु मुअन्नस है, तो अल जदीदतु भी मुअन्नस. अल मिरवहतु पर अलिफ लाम है, तो अल जदीदतु पर भी अलिफ लाम. और फिल गुरफतिल कबीरती अब हमें यहाँ पढ़ना है, क्योंकि अल गुरफती फी की वजह से मजरूर है, उस पर कसरा है, तो अल कबीरती पर भी कसरा हमें लाना पड़ेगा. यहाँ देखिए, आपको रूल इस्तेमाल करना है सही तरीके से. फिल गुरफतुल कबीरतु नहीं कह सकते हम, फिल गुरफतिल कबीरती. तो दोनों मुअर्रफ बिल्लाम, दोनों मुअन्नस, और दोनों पे कसरा फी की वजह से. नंबर 4 आगे देखिए. अल-लुग़तुल अरबिय्यतु सहलतुन, द अरबिक लैंग्वेज इज इजी, अरबी जबान आसान है. अल-वलदु तवीलुल लज़ी खरज मिनल फ़स्ल अल-आन तालिबुन मिनल हिंदी, वो लंबा लड़का जो अभी क्लास से निकला, वो इंडिया का एक स्टूडेंट है. दैट टॉल बॉय हु लेफ्ट द क्लासरूम राइट नाउ इज अ स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया. वो लंबा लड़का जो अभी क्लास से निकला, वो इंडिया का एक स्टूडेंट है. That tall boy who left the classroom right now is a student from India. यहाँ अल्लज़ी की प्रैक्टिस कराई गई, और अल-वलदु तवील जो मुअर्रफ बिल्लाम एडजेक्टिव है और नाउन है, उसका इस्तेमाल कराया गया. अब आगे हम बढ़ते हैं. नंबर 6, अना फिल मदरसति सानविय्यति, आई एम इन द सेकेंडरी स्कूल, मैं सेकेंडरी स्कूल में हूँ. नंबर 7, ज़हब अर्रजुलुल फ़क़ीरु इलल वज़ीरी, गरीब आदमी वजीर के पास गया. द पुअर मैन वेंट टू द मिनिस्टर. नंबर 8, जलस तालिबुल जदीद खल्फ हामिदिन, नया स्टूडेंट हामिद के पीछे बैठा. द न्यू स्टूडेंट सैट डाउन बिहाइंड हामिद. नंबर 9, अस्सिक्कीनुल कबीरु हाद्दुन जिद्दा, बड़ा चाकू बहुत तेज है. जिद्दा के माने होते हैं बहुत. नंबर 10, मन हादल वलदुस सगीर, ये छोटा लड़का कौन है? हु इज दिस स्मॉल बॉय? हुवा बुनुल मुदर्रिसिल जदीदी,
وہ نئے ٹیچر کا لڑکا ہے. He is the son of the new teacher. نمبر دو میں آئیے آپ. نمبر 2 میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے موصوف دیا ہے اور موصوف کے حساب سے آپ کو صفت لانی ہے. یعنی موصوف انہوں نے دونوں طرح سے دیا ہے, ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ. And now you have to choose carefully the right adjective, whether it should be with alif lam or not. It depends on the noun. If the noun or if the mawsoof or man'oot has alif lam, so the sifat should also have alif lam. So you have to be careful. Number 1, aina al-mudarrisu. Where is the teacher? Aina al-mudarrisu al-jadidu. Now you have to use al-jadidu. Aina al-mudarrisu al-jadidu. Where is the new teacher? Because alif lam is there. Al-mudarrisu has alif lam, so jadidu will accept alif lam, will have alif lam. Number 2, at-tajiru fi as-suqi. At-tajiru al-kabiru fi as-suqi. The big businessman is in the market. बड़ा ताजिर बाजार में है. Number 3, ana talibun qadimun. मैं एक पुराना स्टूडेंट हूँ. I am an old student. तालिबुन पर अलिफ लाम नहीं है तो कदीमुन पर भी अलिफ लाम नहीं होगा. नंबर 4, जलसत तालिबुल जदीदु खल्फ मुहम्मदिन. नया तालिब इल्म मोहम्मद के पीछे बैठा. The new student sat down behind मुहम्मद. यहाँ पे अल जदीदु आपको करना है. नंबर 5, मनिल वलदु तवीलु लदी खरजा अल-आन मिन अल-फस्ली. वो लंबा लड़का जो क्लासरूम से अभी निकला वो कौन है? तो यहाँ पे तवीलुन नहीं तवीलु लाना होगा. मनिल वलदु तवीलु लदी खरजा अल-आन मिन अल-फस्ली. वो लंबा लड़का जो भी क्लासरूम से निकला कौन है? Who is the tall boy who left the classroom right now? नंबर 6, अम्मारुन वलदुन कसीरुन. अम्मार इज द शॉर्ट बॉय. अम्मार एक छोटा लड़का है. नंबर 7, फैसलुन तबीबुन शहीरुन. फैसल इज अ फेमस डॉक्टर. फैसल एक मशहूर डॉक्टर है. नंबर 8, लिमन हादा सरीरुल मकसूरू. अल मकसूरू यू हैव टू यूज अल. ये टूटी हुई चारपाई किसकी है? टूटा हुआ पलंग किसका है? Whose is this broken cot or broken bed? नंबर 9, हादा कलमुन मकसूरुन. दिस इज अ ब्रोकन पेन. एक टूटा हुआ कलम है. नंबर 10, अइन सिक्कीनुल हादू. वेयर इज द शार्प नाइफ. तेज चाकू कहाँ है? उसके बाद देखिए, लिमन हादिही सय्यारतुल जमीलतु. ये खूबसूरत कार किसकी है? Whose is this beautiful car? नंबर 3 देखिए, इक़रा रीड. नंबर 1, अत्तालिबुल लदी खरज मिन अल-फस्ल अल-आन मिन इंडोनेशिया. अत्तालिबुल लदी खरज मिन अल-फस्ल अल-आन मिन इंडोनेशिया. वो स्टूडेंट जो अभी क्लासरूम से निकला वो इंडोनेशिया से है. द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लासरूम राइट नाउ इज फ्रॉम इंडोनेशिया. वो स्टूडेंट जो अभी क्लासरूम से निकला वो इंडोनेशिया से है. तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में बेसिकली अल्लज़ी की प्रैक्टिस कराई गई है. तो नंबर 2, अल किताबुल लदी अलल मक्तबी लिल मुदर्रिसी. वो किताब जो टेबल पर है वो टीचर की है. द बुक विच इज ऑन द राइटिंग टेबल बिलोंग्स टू द टीचर. वो किताब जो टेबल पर है वो टीचर की है. नंबर 3, लिमन हादल कलमुल जमीलु अल्लदी अलल मक्तबी. ये खूबसूरत कलम जो टेबल पर है किसकी है? Whose is the beautiful pen which is on the table? नंबर 4, अल बैतुल कबीरु अल्लदी फी ज़ालिका शारिअ लिल वज़ीरी. वो बड़ा घर जो उस सड़क पर है वजीर का है. That big house or large house which is on that street belongs to the minister. वो बड़ा घर जो उस सड़क पर है वजीर का है. और नंबर 5, अस्सरीरु अल्लदी फी गुरफति खालिदिन मकसूरुन. वो पलंग जो कि खालिद के रूम में है टूटा हुआ है. The bed which is in Khalid's room is broken. तो ये पांचों जो सेंटेंस है इसमें आपने देखा होगा पांचों में अल्लज़ी की प्रैक्टिस कराई गई है और इसमें मौसूफ और सिफत के भी स्ट्रक्चर आए हैं. तो अल्लज़ी के माने होंगे विच, व्हाट और दैट. अगर इंसान के लिए अल्लज़ी यूज हुआ है तो जनरली हम हु के जरिए ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में. और अगर कोई चीज है या जानवर है तो विच, व्हाट या दैट वगैरह के जरिए हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं उसका. देखिए अब आखिर में बॉक्स में आपको समझा रहे हैं कि देखिए 2 वर्ड हैं, बैतुन जदीदुन. बैतुन मौसूफ है और जदीदुन ये सिफत है. बैतुन के नीचे देखिए कहा इन्होंने मनऊत और जदीदुन के नीचे इन्होंने लिखा नात. यानी ये मौसूफ है और ये सिफत है. मौसूफ पहले और सिफत बाद में, मनऊत पहले और नात बाद में, नाउन पहले और एडजेक्टिव बाद में. इस पे हम अच्छी तरह से डिस्कशन डिटेल से कर चुके हैं.
آگے دیکھیے الکلمات الجدیدہ the new words المکتبۃ the library الآن اس وقت right now یا now المروحۃ the fan پنکھا المستوصف the clinic مطب المدرسۃ الثانویۃ secondary school الوزیر منسٹر وزیر شہیر famous مشہور حاد شارپ تیز. الحمدللہ ہم نے لیسن نمبر 9 مکمل کر لیا. یہ بہت ہی دلچسپ سبق تھا اور بہت ہی اہم تھا. اس سبق کو آپ لوگ غور سے بار بار سنیں اور اچھی طریقے سے سمجھ لیں. موصوف اور صفت کا کنسپٹ جو عربی زبان میں ہے وہ نہایت اہم ہے. انشاءاللہ ہم جلدی اگلے سبق میں ملیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.